بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ ہم آج سورہ قریش کا اعراب اور اس کی ترکیب دیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. سب سے پہلے دیکھیے کہ جو یہ لام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حرف جار ہے، جس کا کام ہے اس کے بعد آنے والے اسم کو جر دینا. حروف جار عربی زبان میں یہ ہیں: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذو، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الا. ان حروف کو ایک شعر کی شکل میں علماء نے جمع فرمایا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح یاد رکھ لیں گے تو ہمیشہ آپ کے انشاءاللہ ذہن میں حروف جارہ موجود رہیں گے. تو لی ہے یہاں پر موجود آپ کے سامنے حرف جار، جار یعنی جر دینے والا، اور ایلافی اس کے لیے مجرور ہے. اس کے بعد دیکھیے ایلافی یہ لفظ مضاف بھی بن رہا ہے اور قریشن کا لفظ مضاف الیہ ہے. تو گویا ترکیب بن گئی لی ایلافی جار مجرور اور ایلافی قریشن مضاف اور مضاف الیہ. اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے کس طرح پہچانا کہ ایلافی مضاف ہے؟ اس کے جوابات یہ ہیں کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں لگے گا. دیکھیے ایلاف پر الف لام موجود نہیں ہے اور مضاف پر کسی بھی قیمت پہ تنوین نہیں آئے گی. ایلاف میں نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، لہذا وہ مضاف بنا اور اس کے بعد والا جو اسم ہے اس پر جر نظر آ رہا ہے، یعنی وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور آپس میں اس کا جو ترجمہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کا، کی، کے ذریعے اس کا ترجمہ ہوگا. انشاءاللہ ترجمہ میں آپ کو اختتام پر بتاؤں گا. ایک چیز یہاں پر دیکھیے کہ ایلاف یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب افعال سے مصدر ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اس کے بعد ہے ثلاثی مزید فی، اس کے کل 12 ابواب ہیں. اس میں سے جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے باب افعال، جیسے اسلم یسلم اسلاما، اسی طرح آلف یولف ایلافا، یہ مصدر یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے عزیز طلبہ، یہ جو جار اور مجرور عربی زبان میں ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لی ایلافی متعلق ہے اور اس کا جو متعلق ہے زبر کے ساتھ وہ پہچاننے میں علماء کے مختلف آراء ہیں. میں آپ کے سامنے محی الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب اعراب القرآن الکریم بقول ان کے فَلْيَعْبُدُوا اس کا متعلق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جو قریش کو نعمتیں دی ہیں کہ وہ سردی اور گرمی میں سفر کرتے ہیں، تجارت کا سفر کرتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کسٹوڈین ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں. تو لوگوں کے پاس ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے. تو جب یہ سردی کے موسم میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے ہیں تو کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ سب کس کا رحم و کرم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے ان سفروں کو آسان کر دیا. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سفر کو میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، تو کم از کم اس کی وجہ سے تو تم فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو اپنے رب کی، ان بتوں کی عبادت مت کرو. اگر دیگر نعمتیں جیسے اللہ کا تم کھا رہے ہو، اللہ کا پہن رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا پانی پی رہے ہو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، کم از کم اس سفر ہی کو دیکھ لو جو تم گرمی اور سردی میں کرتے ہو. تو اس کا بطور شکرانہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر جو الف کا لفظ استعمال ہوا ہے حمزہ، لام اور فا،
اس کے معنی ہے ہم آہنگی کے ساتھ جمع ہونا. محاورے میں ہم کہتے ہیں الفت بینہم، میں نے ان میں ہم آہنگی پیدا کر دی، جب باب تفعیل میں چلے جاتا ہے. تو الفت کا لفظ اردو زبان میں یہیں سے نکلا ہے، الفت محبت. جب باب تفعیل میں جاتا ہے تو محبت ڈال دینا. اب دیکھیے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں محبت الفت کو اس نے ڈال دیا، یعنی اللہ تعالی نے ڈال دیا. یہاں پر بھی الفت اور محبت کے معنی پائے جا رہے ہیں. ایک اور آیت دیکھیے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام خرچ کر دیں کہ ان میں محبت ڈالیں، ما الفت بین قلوبہم، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ان کے دلوں کو جوڑ دو، ان کے دلوں میں محبت ڈال دو، ان میں الفت پیدا کر دو. اس کے بعد دیکھیے یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں اللہ تعالی صدقات اور زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں خصوصی طور پہ. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ جن کی تالیف قلب، یعنی جن سے دلوں کو جوڑنا، محبت اور الفت پیدا کرنا مقصود ہو. یہاں پر بھی وہی معنی پایا جا رہا ہے. اس کی مزید تفصیل اور تفسیر آپ دیگر جو علماء اکرام کے کتب ہے تفاسیر کے، اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہمارا بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایلاف کا لفظ حمزہ، لام اور فا، یہ قرآن مجید میں کن مقامات پر کیا معنی میں آیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر والمؤلفتی، یہ باب تفعیل سے اسم فاعل مؤنث ہے. الفا یؤلف تألیفا فہو مؤلف، الفا یؤلف تألیفا فہو مؤلف. اس میں مفعول مذکر ہے مؤلف، پھر اس کا مؤنث بنے گا مؤلفتن. اس کے بعد ایک اور آیت جہاں پر الف کا استعمال ہوا ہے، یہاں پر یہ ایک عدد کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، العدد المخصوص. الف یعنی ہزار، 1000. وسمی بذلک لکون الاعداد فیہ مؤتلفۃ. اس کو الف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پر جو نمبرز ہے، عدد ہے، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. یعنی ہزار کب بنتا ہے؟ 10 اور 100 سے بنتا ہے. ٹینس اینڈ تھاؤزنڈس، ٹینس اینڈ ہنڈریڈس سے ہزار بنتا ہے. تو گویا یہاں پر جو یہ عدد ہے آپس میں مل گئے ہیں، اسی لیے اس کو الف کہہ دیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر. چلیے اب ہم اعراب دیکھتے ہیں. ایلافی کا اعراب جر ہے. جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح فرق کر لیجئے. یہ جر ہے اور یہ جار ہے، الجار یعنی جر دینے والا حرف. اس کے بعد ہے قریشن، اس کا اعراب جر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کے بعد اصلی حروف حمزہ، لام، فا، اور قریشن کا قاف، را، شین. یہ نیچے مکمل اقسام ہیں، 7 اقسام. یہ محموز ہے کیونکہ اس میں حمزہ موجود ہے. کسی بھی روٹ ورڈ میں اگر حمزہ ہوگا تو اسے محموز کہتے ہیں، اور یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ اس میں روٹ ورڈ میں نہ حرف علت ہے، نہ ریپیٹیشن ہے، نہ ہی حمزہ ہے. چلیے اس کا اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لِإِيلَافِ قریش کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے. لِإِيلَافِ مانوس کرنے کے سبب، قریشن قریش. مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو. امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے براہ راست ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.